بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اسلامیہ گرلز کالج میں آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا لیکچر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اردو لازمی سال دوم، حصہ نظم کی پہلی نظم فاطمہ بنت عبداللہ ہے، جسے علامہ محمد اقبال نے تخلیق کیا ہے۔ بچوں، یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا یہ لیکچر 4 یا 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ شاعر کا تعارف، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حصے میں نظم کا پس منظر، چوتھے اور پانچویں میں پھر معنی و مفہوم اور اشعار کی تشریح شامل ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں پھر ہم مشقی سوالات کا حل کریں گے۔ تو آئیے شاعر کا تعارف، جو آپ کی کتاب صفحہ نمبر 159 یعنی 159 صفحے پر موجود ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے آج اپنے پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو سیالکوٹ میں کشمیری شالوں اور ٹوپیوں کی تجارت کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ مشن اسکول سیالکوٹ سے میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا، جہاں سے ایم اے فلسفے کا امتحان پاس کیا اور اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ و فلسفہ کے لیکچرار مقرر ہو گئے۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1905 میں مزید تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے بیرسٹر ایٹ لا اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفہ پڑھاتے رہے، پھر ملازمت چھوڑ کر وکالت کرنے لگے۔ حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ 1924 میں وہ پنجاب کی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ کل ہند مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو الہ آباد میں منعقد کیا گیا، اس میں آپ نے اپنا تاریخی خطبہ دیا۔ مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا، جس کی بنا پر انہیں پاکستان کے تصور کا خالق اور قومی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ شاعر کی حیثیت سے اقبال کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے سامنے ایک مقصد واضح تھا، لہٰذا ان کا کوئی شعر مقصدیت سے خالی نہیں۔ وہ ادب برائے ادب کے نہیں، بلکہ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں۔ انہوں نے مسلمانان عالم، بالخصوص مسلمانان ہند کو اخوت، علم اور خودی کا درس دیا۔ ان کی شاعری کا رنگ، ان کی فکر و فلسفہ، ان کا جداگانہ مزاج کسی دوسرے شاعر میں نظر نہیں آتا۔ آپ نے نہ صرف اپنے دور کے جذبات و احساسات، افکار و خیالات، رجحانات و میلانات کو اپنی شاعری میں سمویا، بلکہ روح عصر کو سمیٹ کر اسے ایک نئی جہت دے دی۔ اور جب یہ فکر جذبہ بن کر انسان کی رگوں میں تیرنے لگتی ہے نا، تو اس سے پیدا ہونے والی حرارت حرکت و عمل کی طرف لے جاتی ہے، جس کا شعور ہمیں علامہ محمد اقبال نے دیا۔ منزل کا تعین کیا اور پھر اسے نغمہ بنا کر ایک زندہ جذبے میں تبدیل کر دیا۔ اسی جذبے سے معاشرے کو عمل کا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ یہی وہ شاعری ہے بچوں جسے قرآن پسند کرتا ہے۔ یہ وہ شاعری نہیں جو انسان کے دل کو مردہ اور افسردہ کر دے۔ ان کا محبوب انسان کامل ہے، اور انسان کامل حضور کی ذات گرامی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ذات مبارک ہے جو پیکر فکر بھی ہے اور پیکر عمل بھی۔ اقبال کی شاعری جو پیغام عمل اور فکر دیتی ہے، وہ اسی عظیم ہستی کا آدرش ہے۔ ان کی غزلوں میں
بہت روانی بھی ہے۔ کلام کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا ترنم ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مترنم اور رواں دواں بہروں کا انتخاب کیا ہے۔ سوز و گداز یعنی دل کا درد ان کے کلام کو اور بھی دلاویز کر دیتا ہے۔ موسیقیت کے لیے تکرار لفظی اور ہم آواز الفاظ کے استعمال سے بھی خوب کام لیا ہے۔ کلام اقبال کی ایک اور خوبی ان کی نئی نئی اور خوبصورت تراکیب ہیں۔ یہ تراکیب اقبال کی اپنی ایجاد کردہ ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہمیشہ عقل پر عشق کو ترجیح دی ہے اور خودی کے استحکام کے لیے عشق کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کی خاص خاص کتابیں نوٹ کر لیجئے: بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق، ضرب کلیم، اسرار خودی، رموز بے خودی، زبور عجم اور جاوید نامہ۔ عمر کے آخری حصے میں بیمار رہے اور 21 اپریل 1938 کو وفات پائی اور بادشاہی مسجد کے احاطے میں دفن ہوئے۔ بچوں، میں نے اس پیراگراف میں جگہ جگہ مختلف الفاظ کو انڈرلائن کر دیا ہے، ان کو دیکھ لیں۔ معروضی سوالات جو ہوں گے اس میں آپ کو ان سے کافی مدد مل سکتی ہے۔